پھر آپ پر فتویٰ آئے گا کہ آپ نے کیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطا پر کہا، اور پھر مجدد الفسانی پر کیا فتویٰ لگائیں گے، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، ایک موقف پر قائم رہ کر دکھائیں۔ یہ ہمارے سامنے نقل ہے، ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کر دی، بار بار آپ کو کتاب دکھاتے ہیں۔ اگر ہمت مردانہ اور جرت ہے تو اس کے مصنف پر فتویٰ لگا کر دکھائیں، علامہ شمس قرانی کو کافر بول کر دکھائیں، ان کو گستاخ اور توہین والا بتا کر دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کچھ دن پہلے برطانیہ میں سنی کنونشن کے نام سے عوام اہل سنت کو ایک دفعہ پھر گمراہ کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ جناب عرفان شاہ صاحب جو ایک طرف تو اپنی صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف امام جلالی زیدہ شرفہ کے خلاف عوام اہل سنت برطانیہ ان کو امام جلالی کے معاذ اللہ کفر پر تیار کر رہے ہیں، بڑے فتوے لہراتے پھرتے ہیں اور جھوٹ در جھوٹ بول کر عوام میں مغالطے پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ان کی توجہ اصل مسئلے کی طرف مبذول کروائی تھی کہ برطانیہ کی عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے اس طرف توجہ دیں، اور ان محاذوں پر کچھ کر سکتی ہیں تو کر کے دکھائیں، لیکن شاید انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ہی بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے میں پوری دنیا کو امام جلالی کے کفر پر معاذ اللہ قائل کر لوں۔ یہ ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اپنے حسد اور بغض کی بنیاد پر وہ جتنا بھی زور لگا لیں، حقیقت رہتی ہے اور جھوٹ بالآخر عیاں ہو کر رہتا ہے۔ اس نام نہاد سنی کنونشن میں عرفان شاہ صاحب نے جو کچھ گل کھلائے سب کا انشاءاللہ عن قریب پردہ چاک کریں گے۔ آج صرف ان کے ایک حوالے پر بات ہوگی۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب بھی کسی کتاب کو لہرا کر دکھا رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہماری تو پہلے بڑی درینہ خواہش تھی کہ شاہ صاحب کاش گانے سنانے کے بعد کچھ کتابیں بھی دکھا دیں۔ شکر ہے انہوں نے کتاب ایک دکھائی، مقامات مظہری، اور وہ دکھا کر مشائخ نقشبند کو کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں آپ کی عقیدتوں کا سلسلہ مقامات مظہری کے ساتھ ہے، حضرت مظہر جانے جانا ان کے ساتھ جو روحانی نسبت ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ آئیں۔ تو اس طرح ایک جذباتی ماحول قائم کر کے وہ اپنی تائید حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ مقامات مظہری میں لکھا ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے مقامات مظہری نکالی بھی، لہرائی بھی، چند عبارتیں پڑھی بھی، لیکن یہ شاہ صاحب کی عجیب قسمت کہہ لیں کہ جب بھی وہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں عین اسی صفحے سے یا اسی کے آگے پیچھے سے وہ ڈنڈی مار کر قوم کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کا پالا کن سے پڑا ہوا ہے۔ امام جلالی حضور کنز العلماء ہیں اور ان کے فیض یافتگان ہر حوالے تک پہنچ جاتے ہیں کہ شاہ صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں مقامات مظہری ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ شاہ صاحب کے لیے چونکہ انہوں نے بھی اردو کا ایڈیشن ہی دکھایا تھا تو ہم بھی ان کو اردو ہی دکھاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ شاہ صاحب تو صرف لہرا سکتے ہیں اور اپنے مقصد کی عبارت پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم سارا سکین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سکین حاضر ہے، 20واں مکتوب ہے حضرت مظہر علیہ رحمہ کا۔ اس میں آپ نے جو کچھ عقیدہ اہل سنت بیان کیا یہ اس کے اول سے ہی ظاہر ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ کی حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملال کی توجیہ، یہ اس کا مین موضوع ہے جس موضوع پر یہ مکتوب لکھا گیا تھا، جس کو شاہ صاحب نے بطور حوالہ پیش کیا۔ اس مکتوب کے اندر شاہ صاحب نے جو لفظ پیش کیا وہ یہ تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جو وراثت کا مطالبہ کیا تو وراثت کا مطالبہ کرنا بالکل بجا تھا۔ اس میں یہ لفظ شاہ صاحب نے استدلال کے طور پر پیش کیے کہ دنیا میں وراثت کے مال سے بڑھ کر کوئی مال حلال نہیں ہے۔ یہ مال وراثت کو مال حلال ثابت کرنے کے لیے یہ مکتوب پیش کیا۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے
کہ مال وراثت مال حلال ہی ہوتا ہے، اس پر پھر شاہ صاحب کا آگے فتویٰ تھا کہ چونکہ امام جلالی نے اس کو مال حرام کہہ دیا اور یہ توہین اور گستاخی اور پھر آگے کفر جو بھی وہ کہتے رہیں اپنے بغض و حسد کی بنیاد پر، یہ ان کی بنائی ہوئی ریت کی عمارت ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو اس مکتوب کی شاہ صاحب دکھا رہے تھے، یہ عبارت پیش ہے کہ قصہ فدق میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا، اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس لیے یہ عبارت حاضر ہے، اس کو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ایسی صورت میں دونوں معذور ہیں اور دونوں طرف حق ثابت ہے۔ یہ قاضی مظہر صاحب کا مکتوب ہے، یہ ان کی عبارت تھی جس کو انہوں نے اپنے استدلال کے طور پر پیش کیا کہ دونوں طرف حق ہیں، تو لہذا دونوں کو ہی حق پر کہا جائے تو کسی کو خطا پر کہہ دینا یہ گستاخی اور توہین بن جاتا ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے بڑی مضبوط دلیل سمجھ کر اس کو پیش کیا کہ اب اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے نہیں، لیکن ڈنڈی مارنے کا یہ انداز ہے کہ شاہ صاحب اگر اس مکتوب کو پورا پیش کر دیتے پھر یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ مکتوب کا موضوع ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ ہوا، وہ معاملات، وہ موضوع بحث تھے، اس پر بھی آپ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ پڑھنے کی ضرورت تھی جس موضوع کے لیے مکتوب لکھا گیا۔ یہ تفصیل طلب مکتوب ہے، 20واں مکتوب ہے، جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے تفصیل کے ساتھ۔ جو بھی معاملہ ہوا اس پر بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ سب سے پہلے شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پیش کرتے۔ تو اس میں آپ واضح طور پر لکھ رہے ہیں، فرماتے مخدومہ بعض اوقات تنازع میں دونوں طرف کے افراد معذور ہوتے ہیں کیونکہ دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت کا موقف ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے درمیان۔ وہاں بھی آپ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف معذور ہیں اور دونوں ہی حق بجانب ہیں، دونوں کو حق پر کہا جائے گا۔ اسی طرح اسی صفحے کے آخر پر دوبارہ انہوں نے اسی بات کو دہرایا، اس لیے دونوں حق بجانب دونوں معذور ہیں بلکہ دونوں کو اجر ملے گا۔ یہ آپ کا فیصلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں بھی تھا کہ اگرچہ وہاں خطائے اجتہادی ہے لیکن دونوں حق بجانب ہیں، مولا علی بھی حق بجانب ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق بجانب ہیں، دونوں کا اجر ملے گا۔ تو ایک طرف یہ مسئلہ ہے، موضوع اس مکتوب کا یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں، 2 دفعہ آپ نے اظہار کیا کہ دونوں حق بجانب ہیں، دونوں معذور ہیں، اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، دونوں کو اجر ملے گا۔ اس مکتوب کا موضوع یہ تھا۔ ضمناً پھر آپ نے مثال کے طور پر قضیہ فدق کو ذکر کیا اور اس میں پھر بیان کیا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی حق بجانب ہیں، دونوں معذور ہیں، یہ ضمناً انہوں نے ذکر کیا۔ اب آپ یہ مسئلہ سمجھیں کہ یہ دونوں ہی طرف جب حق ہے، دونوں کو ہی اجر ملے گا، تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ پھر خطا پر کہنا کیسے ہے؟ اور عرفان شاہ صاحب نے تو خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہا، اور آج تک ہمارے علم کلام کی کتابوں میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا، مجدد الفسانی سے لے کر اعلیٰ حضرت تک سب نے ذکر کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ خطا اجتہادی پر مبنی تھا۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ دونوں حق بجانب ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو حضور کنز العلماء کا پورا ایک سیمینار سننا ہوگا کہ جب جانبین سے اجتہاد ہو تو جب خطا بولا جاتا ہے تو اس کے مقابل کون سا لفظ مراد ہوتا ہے؟ تو ایک ہوتا ہے ابتدائی اجتہاد اور ایک ہوتا ہے انتہائی اجتہاد۔ ابتدائی اجتہاد میں دونوں طرف حق ہوتا ہے اور انتہائی اجتہاد میں ایک جانب خطا واقع ہوتی ہے۔ تو یہ فرق آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ ایک ہے ابتدائی اجتہاد اور ایک ہے انتہائی اجتہاد۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو پورا فیصلہ دیا فتاوی رضویہ شریف میں کہ ابتدائی اجتہاد کے اعتبار سے دونوں کو حق پر کہا جائے گا، اس وجہ سے دونوں کو اجر بھی ملے گا، کیونکہ نیت میں کوئی فساد نہیں ہے، نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن ابتدائی اجتہاد کا مسئلہ اور ہے،
انتہائی اجتہاد کا مسئلہ اور ہے، کیونکہ انتہائی اجتہاد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اجتہاد اللہ کے حکم کے موافق ہوا یا نہیں ہوا۔ والحق عند اللہ واحد، حق اللہ کے ہاں واحد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے انتہائی اجتہاد میں ایک جانب خطا اجتہادی ہوتی ہے اور دوسری جانب حق ہوتا ہے۔ تو یہ سارے محدثین، مفسرین، علماء متکلمین سب کا فیصلہ یہی ہے۔ آپ قاضی مظہر صاحب کا مکتوب پیش کر رہے تھے، ان قریب ہم حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات پیش کریں گے۔ مجدد الفسانی نے تو اتنے مقام پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہا، اور وہاں بھی مطلق خطا ہے، لیکن چونکہ بولنے والے حضرت مجدد الفسانی ہیں، مراد یقیناً خطا اجتہادی ہے، تو وہ انتہائی اجتہاد کے اعتبار سے کہہ رہے تھے، اور حضرت قاضی مظہر صاحب ابتدائی اجتہاد کے اعتبار سے کہہ رہے تھے۔ اس لیے اس کو خلط مبحث کے طور پر پیش نہ کریں۔ یہ اہل سنت کے اصول اور قواعد ہیں۔ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اہل سنت کے قواعد یہ ہیں، اصول یہ ہیں۔ کبھی اہل سنت کے قواعد اور اصول پڑھ کر بھی آئیں، اور ان قواعد اور اصول کے مطابق عبارتیں پڑھ کر، کتابیں دکھا کر، صرف لہرانی نہیں ہے، کتابیں دکھا کر فیصلہ کریں، پھر پتہ چلے گا کہ حق بات کیا ہے۔ اور اگر آپ مصر ہیں کہ دونوں طرف حق ہے اور کسی طرف خطا کی نسبت کرنا گستاخی ہے، تو اس بنیاد پر سب سے پہلے تو گستاخی کا فتویٰ آپ پر آئے گا، کیونکہ اس مکتوب میں حضرت قاضی مظہر صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے دیا ہے کہ وہ بھی حق پر ہیں، ان کو کوئی خطا پر نہ کہے۔ ضمناً مثال جو ہے وہ پیش کی، جس کو آپ نے حوالے کے طور پر شامل کر لیا۔ اصل پر آئیں، پھر آپ پر فتویٰ آئے گا کہ آپ نے کیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہا، اور پھر مجدد الفسانی پر کیا فتویٰ لگائیں گے، وہ بھی خطا پر کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کا نظریہ یہ ہے کہ دونوں کو حق پر کہا جائے، پھر جنہوں نے کہا ہے خطا پر ان کے بارے میں فتویٰ صادر کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، ایک موقف پر قائم رہ کر دکھائیں۔ اور دوسری بات جس کو آپ نے بڑا اچھالا اور بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ امام جلالی نے جو مال حرام کہہ دیا، تو یہ بہت بڑی گستاخی اور توہین ہو گئی۔ کسی بات کو پیش کرنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے، انصاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ امام جلالی نے جو حوالہ پیش کیا یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، کئی دفعہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری۔ اس کی عبارت پڑھی تھی ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ نے۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہی بیان کیا گیا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق دیتے تو خرابی کیا تھی، کیوں نہ دیا، دے دیتے تو حرج کیا تھا۔ اس پر علامہ شمس قرانی بیان کر رہے تھے، انہو کان ما یعطی لفاطمۃ مالا حراما بلا خلاف۔ خرابی فرماتے ہیں بہت بڑی تھی، دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کا ابطال ہو جانا تھا، اور ابطال ہونے کے بعد پھر اگر دیتے تو دینا یہ مال حرام بن جاتا۔ یہ فرضی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ مال حرام تھا، اگر دیتے تو ہوتا، لیکن چونکہ دیا نہیں سو ہوا بھی نہیں۔ یہ منطق اگر تھوڑی سی پڑی ہوتی تو یہ قضیہ سمجھ لگ جاتا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، تو کیا اس قول سے رحمان کا بیٹا ہونا لازم آ گیا؟ یہ تو فرضی بات کی، اور آگے استدراک کس چیز کا ہوا، یہ سارے منطقی قواعد کی روح سے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ دیا ہی نہیں تو پھر مال حرام کیسے ہوا، یہ فرضی بات کی بیان کی گئی تھی۔ تو کاش اس عبارت کو آپ منطقی انداز سے سمجھ لیتے کہ یہ رفع تالی نتیجہ رفع مقدم ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین میں بھی اسی طرح ہے کہ رفع تالی نتیجہ رفع مقدم، اسی طرح یہاں ہے کہ اگر دیتے تو مال حرام ہوتا، چونکہ دیا نہیں رفع تالی تو لہذا نتیجہ بھی رفع مقدم، لہذا وہ مال حرام بھی نہیں ہے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے، اور آپ دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ مال حرام کہہ دیا۔ خدا کا خوف کر کے سچ بول کر دکھائیں، ہمارے امام جلالی کا وہ کلپ چلا کر دکھائیں،
کون سا قول انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا تھا؟ یہ کوثر الجاری کی عبارت ہے۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ مناظرہ رشیدیہ کا ایک خطبہ رٹا ہوا ہے، ہزاروں تقریروں میں ایک ہی خطبہ مناظرہ رشیدیہ کا پڑھ جاتے ہیں، لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ۔ کاش کے چند صفحے آگے پڑھ کر دیکھیں نقل کی تعریف کیا ہے۔ نقل جب کوئی بندہ پیش کرتا ہے تو اس کے ذمے صرف نقل ہوتی ہے، باقی ساری ذمہ داری اس شخص کی ہے جس کی عبارت ہے۔ یہ ہمارے سامنے نقل ہے، ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کر دی، بار بار آپ کو کتاب دکھاتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو اس قول پر اگر کفر کا فتویٰ ہے، گستاخی یا توہین ہے، اگر ہمت مردانہ اور جرت ہے تو اس کے مصنف پر فتویٰ لگا کر دکھائیں، علامہ شمس قرانی کو کافر بول کر دکھائیں، ان کو گستاخ اور توہین والا بتا کر دکھائیں۔ کون ہے جو جرت کر سکے علامہ شمس قرانی کو گستاخ اور توہین والا ثابت کرنے کی؟ علامہ شمس قرانی کا تعارف کیا ہے؟ آپ کی جانے بلا کہ یہ کتنے مقدس لوگ تھے، تھوڑا سا میں آپ کو تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کون تھا علامہ شمس قرانی؟ انہوں نے یہ جلد اول صفحہ نمبر 290 پہ اپنا ایک واقعہ خود لکھا ہے، قسطنطنیہ کے حوال، استنبول کی فتح کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْكُفَّارُ يَرَوْنَ الْأَنْوَارَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ الْقُسْطُنْطِينِيَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدِ السلطان ابن سلطان محمد خان بن عثمان نصرہ اللہ۔ یہ علامہ شمس قرانی بیان کر رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوا وَكُنَّا فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، فرماتے ہیں میں بھی اس لشکر میں موجود تھا اپنی پوری جماعت کے ساتھ، بحمد اللہ وجدنا مزارہ معروفا عند الکفار، وہاں حضرت کا مزار بھی موجود تھا۔ یہ علامہ شمس قرانی ہیں جو قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے، صرف فتح کرنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ان کے حوال پڑھ کر دیکھیں۔ معجم الدولۃ العثمانیہ جو خلافت عثمانیہ کے شیوخ کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ شمس قرانی عام نہیں تھے، یہ سلطان محمد الفاتح کے مؤدب، اس کے پیر و مرشد تھے، اور یہی تھے جنہوں نے سلطان محمد الفاتح کو تیار کیا تھا قسطنطنیہ کی فتح کے لیے، جن کے ہاتھ پر اللہ نے صدیوں کی میراث مسلمانوں کو واپس عطا فرمائی۔ الکوثر الجاری کی جلد نمبر 5 میں بھی علامہ شمس قرانی نے اپنا حال ذکر کیا۔ قسطنطنیہ کا جب نام آیا تو وہاں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہوئے یہ ساری عبارت حاضر ہے۔ اس میں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُرَادُ فَتْحُ الْمَدِينَةِ، حدیث میں اگر قسطنطنیہ شہر کی فتح مراد ہے تو وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ خوشخبری میسر آئی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ فرمایا فَنَحْنُ أُولَٰئِكَ الْجَيْشِ، وہ لشکر ہم خود ہیں۔ یہ شمس قرانی ہیں جو محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم ہیں وہ لشکر جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، من فضل اللہ تعالی کننا فی فتحہ، فرماتے ہیں ہم اس فتح میں شامل تھے، مع سلطان المجاہد السلطان محمد بن مراد بن عثمان۔ یہ سارا نسب ذکر کرتے ہوئے واضح فرماتے ہیں کہ سلطان محمد الفاتح کے ساتھ میں خود گیا تھا قسطنطنیہ کی فتح میں۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جس ہستی کی عبارت پر بار بار کفر، گستاخی، بے ادبی کے فتوے لگاتے ہیں، اس ہستی نے قسطنطنیہ کی فتح میں اپنی شمولیت کا ذکر کیا ہوا ہے، اور سارے جو سیرت نگار ہیں ان کو پڑھ کر دیکھیں۔ امام سیوطی نے نظم العقیان کے اندر باقاعدہ ذکر کیا کہ شمس قرانی وہ مؤدب السلطان محمد الفاتح تھے، انہوں نے ہی سلطان محمد الفاتح کو ادب سکھایا، اس کے پیر و مرشد تھے، اور اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ ذکر کیا کہ انہوں نے ہی ان کو تیار کیا تھا قسطنطنیہ کی فتح کے لیے۔ اتنے حوالے موجود ہیں۔ اب قسطنطنیہ کی فتح اور اس میں علامہ شمس قرانی کی شرکت، نہ صرف شرکت بلکہ سلطان محمد الفاتح کے پیر و مرشد کی حیثیت سے وہاں جانا، وہاں جہاد کرنا، وہاں دن رات دعائیں کرنا، یہ اتنی بڑی خدمت۔ اب اس کو ہم بار بار کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا لشکر کوئی عام نہیں تھا، اس کی خوشخبری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اس کو بھی ذرا اچھی طرح دیکھ لیں اور پھر فتویٰ لگائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، فرمایا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا،
اور اس فتح کرنے والا لشکر بھی بڑا عظیم ہوگا، اس لشکر کا امیر بھی بڑا عظیم ہوگا۔ تو یہ وہ خوش نصیب لشکر تھا جن کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تعریف فرما کر گئے۔ فَلَا نِعْمَ، نعمہ کون سا کلمہ ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ مدح کے لیے آتا ہے یا ذم کے لیے آتا ہے؟ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَلَا نِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَا نِعْمَ الْجَيْشُ، پورا لشکر ہی بڑا عظیم ہے، اور آپ اس کو بیسا بنا رہے ہیں کہ وہ بڑے برے تھے معاذ اللہ جنہوں نے یہ باتیں لکھ دیں۔ شرم آنی چاہیے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہو ان پر کفر، گستاخی، بے ادبی، توہین کے فتوے یہ آج کل کے وہ ملا لگائیں گے جو گوریوں کے جرمٹ میں کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ان کو کیا خبر حدیث کیا ہے، ان کو کیا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ فتوے لگاتے ہیں تو ان پر لگا کر دکھائیں۔ آئندہ جب بھی بات کریں، آج میں نے دوبارہ یہ سارے حوالے پیش کیے ہیں، مال حرام والی بات کریں تو پوری بات کریں، وہ تو قیاس استثنائی کے طور پر پیش کی گئی، اور جنہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ سارے لشکر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما رہے تھے، اس لشکر کے امیر کو عظیم کہہ رہے ہیں، اور عظیم جن کے آگے جھکا ہوا ہے، جس عظیم کی تربیت کی ہے وہ علامہ شمس قرآنی، اس کو آپ گستاخ اور بے ادب شمار کر رہے ہیں۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس لیے جرت ہے، مجھے انتظار رہے گا اگلے کنونشن میں آپ علامہ شمس قرآنی پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں۔ جب بھی یہ قول پیش کریں تو ان پر فتویٰ لگا کر دکھائیں، پھر پتہ چلے گا آپ کی جرت رندانہ کا۔